بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کی بارگاہ میں فیض الادب حصہ اول کا لیسن نمبر 19 شروع کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے تفصیل کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں اس کے 18 لیسن پیش کیے تھے۔ آج کا جو سبق ہے اس کی ہیڈنگ ہے مفعول بہ با ضمیر، یعنی جو مفعول بہ بنے گا وہ ضمیر کی صورت میں بنے گا۔ اب تک آپ نے دیکھا تھا اس میں ظاہر کی صورت میں مفعول بہ بن رہا تھا۔ آج کا جو بیان ہے اس میں مفعول بہ ضمیر کی صورت میں ہوگا۔ اس میں سب سے پہلے مفرد الفاظ کے معنی پیش کریں گے، پھر ان کا جملوں میں استعمال اور ترکیب، اور بعد میں تمرین کو حل کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے مفرد الفاظ پڑھتے ہیں۔ ہو ضمیر ہے یہ، اور ہو ضمیر اس کا معنی ہوتا ہے اس کا، اس کو، یہ واحد مذکر غائب کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ ہما معنی ہوتا ہے ان دونوں کو، یہ تثنیہ مذکر و مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوا کرتا ہے۔ ہم معنی ان سب کو یا وہ سب، ان سب کو جمع مذکر غائب کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے۔ نی معنی مجھ کو، نی معنی مجھ کو، واحد متکلم مذکر و مؤنث دونوں کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ نا معنی ہوتا ہے ہم سب کو، یہ ضمیر جمع متکلم مذکر و مؤنث دونوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ کاف تجھ کو، یہ جو ہے واحد مذکر حاضر کے لیے استعمال کی جاتی ہے، کاف ضمیر خطاب کے طور پر، یہ ضمیر متصل ہو جاتی ہے۔ اور ایاہو، یہ ضمیر منفصل ہوتی ہے، اس کو واحد مذکر غائب کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ایاکا، تیرا، تجھ کو، یہ واحد مذکر حاضر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کو۔ الارسال معنی ہوتا ہے بھیجنا، باب فعال کا یہ مصدر ہے۔ اب آئیے یہاں پر اس کو ہم دیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ترکیب بھی پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جملہ ہے زید ضربہ، زید نے اس کو مارا، زید نے اس کو مارا۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ آپ ضمیر جو ہے مفعول بھی ضمیر کی صورت میں، یہ ہو ضمیر جو ہے یہ مفعول ہے، اور ضمیر یہ منصوب متصل ہے، یعنی فعل سے متصل ہے، جدا نہیں ہے۔ اور اس کے اندر جو ہے وہ فاعل جو ہوگا وہ ما قبل مرجع کے اعتبار سے ہوگا جو زید ہے۔ زید ضربہ، زید نے اس کو مارا۔ زید مبتدا، ضربہ فعل، ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، ہو ضمیر منصوب متصل، مفعول بہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد ہے ضربہ زید ایاہ، یہاں پر بھی جملہ وہی معنی تھا اور یہاں پر بھی معنی وہی ہے، لیکن یہاں جو استعمال ہے وہ ضمیر منصوب منفصل ہے اور اس میں ضمیر منصوب متصل استعمال تھی۔ اس کا زید نے مارا اس کو، لفظی ترجمہ یہی کرتے ہیں کہ زید نے مارا اس کو، یا زید نے اس کو مارا، زید نے اس کو مارا اور زید نے مارا اس کو۔ یعنی اگر دیکھیں تو فرق کرنے کے لیے ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ زید نے مارا اس کو، لیکن حقیقت میں دونوں کا جو ہے معنی و مفہوم ایک ہی ہے۔ تو اب کہیں گے ضربہ فعل، زیدن اس کا فاعل، اور ایاہ ضمیر منصوب منفصل مفعول بہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد ہے قتلتہما، قتلتہما میں نے ان دونوں کو مار ڈالا۔ اب یہاں تثنیہ بھی ہو سکتا ہے مذکر اور تثنیہ مؤنث بھی ہو سکتا ہے، ہما کا استعمال چونکہ دونوں کے لیے ہوتا ہے تو ہم کہیں قتلتہما میں نے ان دونوں کو مار ڈالا۔ قتل فعل، تا ضمیر اس کا
بارز فاعل اور ہما ضمیر منصوب متصل مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔ نصرتہن، تو نے ان سب مؤنثوں کی مدد کی، تو نے ان سب مؤنثوں کی مدد کی۔ اب یہاں نصر فعل اور تا ضمیر اس کا فاعل اور ہن ضمیر منصوب متصل مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ننصرہم، ہم ان سب کی مدد کرتے ہیں، یا ہم جو ہے ان سب کی مدد کرتے ہیں یا کریں گے، مذکروں کی۔ ننصر فعل مضارع معروف اور اس میں جمع صیغہ جمع متکلم، اس میں نحن ضمیر اس کا پوشیدہ فاعل اور ہم ضمیر منصوب متصل مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اشربہا، اس نے اس مؤنث کو پلایا۔ اشربہ یشرب معنی پلانا، اشربہا اس نے اس مؤنث کو پلایا۔ اشربہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب اور ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل اور ہا ضمیر منصوب متصل مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ خالد اکرمنا، خالد نے ہماری تعظیم کی، خالد نے ہماری تعظیم کی۔ خالد مبتدا، اکرمہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب اور اس کے اندر اکرمہ کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل اور نا ضمیر منصوب متصل مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ آگے ہے اخو زید اقرأنی، زید کے بھائی نے مجھے پڑھایا۔ اقرأ معنی یقرئ معنی پڑھانا اور نی مجھ کو پڑھایا۔ اخو زید اقرأنی، زید کے بھائی نے مجھے پڑھایا۔ اخو مضاف، زید مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، اقرأ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل اور نون وقایا یا متکلم مفعول بھی یا ضمیر منصوب متصل مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے ہے اللہ خلقکم، اللہ نے تمہیں پیدا فرمایا۔ اللہ کلمہ جلالت مبتدا اور خلق فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل اور کم ضمیر منصوب متصل مفعول بھی اور فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہاں یہ یاد رکھ لیں آپ کہ ضمیر جو ہوتی ہیں وہ پہلی ہوتی ہے مرفوع متصل، پھر مرفوع منفصل، اسی طرح منصوب متصل اور منصوب منفصل اور مجرور متصل۔ تو ضمیروں کا استعمال کبھی جو ہوتا ہے مرفوع متصل کے طور پر ہوتا ہے یا منفصل کے طور پر، یہ اسی طرح منصوب متصل کے طور پر ہوتا ہے یا منفصل کے طور پر، اور مجرور جو ہوتی ہے وہ صرف ایک ہی ہوتی ہے جو ضمیر متصل کہلاتی ہے۔ یہاں پر دیکھیں یکرم زید ایایا، اب یہاں ظاہری ترجمہ ہوگا زید تعظیم کرتا ہے میری، زید تعظیم کرتا ہے میری، یعنی زید میری تعظیم کرتا ہے۔ یکرم فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب اور زید اس کا فاعل، ایایا ضمیر منصوب منفصل مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ آگے ہے طلبک خالد، تجھے طلب کیا خالد نے، اور لفظی ترجمہ خالد نے تجھے طلب کیا، چونکہ مفعول پہلے ضمیر منصوب متصل ہو، مفعول تو ایسی صورت میں فاعل سے پہلے آ جاتا ہے، جیسے کہ یہاں دیکھیں کہ یہاں پر منصوب متصل ہے تو فاعل سے پہلے آ گیا۔ طلبہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب اور کاف ضمیر منصوب متصل مفعول بھی اور خالد اس کا فاعل، طلبہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔
آگے طلبہ زید ایایا، زید نے طلب کیا مجھ کو یا مجھے، زید نے مجھے طلب کیا۔ طلبہ فعل ماضی معروف، زید اس کا فاعل، اور ایایا ضمیر منصوب منفصل مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ آگے اکرمتکما، اکرمنا یکرم معنی ہوتا ہے تعظیم کرنا، اکرمتکما میں نے تم دونوں کی تعظیم کی۔ اکرما فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر اکرما فعل ماضی معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں تا ضمیر بارز اس کا فاعل، اور کما ضمیر منصوب متصل مفعول بھی، اور فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ زید اخرجکنا، زید نے ان سب مؤنثوں کو، تم سب مؤنثوں کو نکالا، زید نے تم سب مؤنثوں کو نکالا۔ زید مبتدا، اخرجہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اور کنہ ضمیر منصوب متصل مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ مدحتک، میں نے تیری تعریف کی، یعنی تجھے ایک مذکر کی تعریف کی۔ مدح فعل ماضی معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں تا ضمیر بارز اس کا فاعل، اور کا ضمیر منصوب متصل مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ آگے ہے علامہ بکر ایاک، علامہ بکر ایاک، بکر نے تجھے سکھایا تعلیم دی، بکر نے سکھایا تجھے یا تجھے تعلیم دی۔ علامہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اور بکر اس کا اسم، ایاک ضمیر منصوب، بکر اس کا فاعل اور ایاک ضمیر منصوب منفصل مفعول بھی، علامہ فعل ماضی اپنا فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد ہے علمک بکر، تجھے سکھایا بکر نے، پہلے یہ تھا کہ بکر نے سکھایا تجھے، اور پھر ہے تجھے سکھایا بکر نے، یعنی صرف یہ دکھانا مقصود ہے کہ پہلے مقدم کر دیں فعل مفعول کو یا مؤخر کر دیں تو ترجمہ کیسے چینج ہوگا ظاہر کے اعتبار ہے، لیکن مفہوم میں کا معنی اور مفہوم ایک ہی ہوتا ہے۔ تجھے سکھایا بکر نے، علمہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اور کاف ضمیر منصوب متصل مفعول بھی، اور بکرن اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ارسل الناس ایاہم، ارسل یرسل معنی ہوتا ہے بھیجنا، ارسل الناس ایاہم لوگوں نے بھیجا انہیں، لوگوں نے بھیجا انہیں یا لوگوں نے انہیں بھیجا۔ ارسل فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اور الناس اس کا فاعل، ایاہم ضمیر منصوب منفصل مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ آگے ہے غسلت لوحی زیدن، غسلت میں نے غسل یغسل معنی ہوتا ہے دھونا، غسلت میں نے دھوئی، لوحی زیدن زید کی دو تختیاں، یہاں پر حالت نصبی میں ہے، تثنیہ ہے تو اس کا اعراب تھا لوحین، نون جو تھا وہ اضافت کی وجہ سے گر گیا ہے، صرف لوحی رہ گیا، تثنیہ ہے۔ غسلت لوح زیدن میں نے زید کی دو تختیاں دھوئی، غسلت فعل ماضی معروف صیغہ واحد متکلم، تا ضمیر بارز اس کا فاعل، لوح مضاف، زیدن مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کے مفعول بھی، اور فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ آگے ہے لوح زیدن مغسولان، زید کی دو تختیاں دھلی ہوئی ہیں، یہاں پر بھی تھا لوحانے تھا، نون اضافت کی وجہ سے یہاں گر گیا، لوحا زید، زید کی طرف اس کی اضافت ہوئی تو جمع مذکر سالم اور تثنیہ کا اعراب اضافت کی وجہ سے گر جاتا ہے۔ نون تثنیہ کا جو ہے نون اور جمع مذکر سالم کا نون گر جاتا ہے۔ لوحہ زیدن، زید کی دو تختیاں دھلی ہوئی ہیں، لوحہ مضاف، زیدن مضاف الیہ،
مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، مغصولان اس میں مفعول، اور اس میں ہما ضمیر پوشیدہ اس کا نائب فاعل، اس میں مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔ آگے ہے نصرتو مسلمی بمبئی، نصرتو میں نے مدد کی، مسلمی بمبئی بمبئی کے مسلمانوں کی۔ نصرتو فعل ماضی معروف صیغہ واحد متکلم، تا ضمیر بارز اس کا فاعل، مسلمی مضاف، بمبئی مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کے مفعول بھی ہوا، نصرتو فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ آگے ہے ذالک الولد قرأ سورۃ القرآن، ذالک الولد قرأ سورۃ القرآن، ذالک الولد اس لڑکے نے، قرأ پڑھا، سورۃ القرآن قرآن کی 2 صورتیں، اصل میں تھا قرأ سورتین، سورتین، تو نون جو تھا وہ بتایا کہ تثنیہ کا نون اضافت کی وجہ سے گر جاتا ہے، تو سورتِ یار یا دلالت کرنے کے لیے اس پر، تو سورۃ القرآن، اس لڑکے نے قرآن کی 2 صورتیں پڑھیں۔ ذالک اس میں اشارہ، الولد مشار الیہ، اس میں اشارہ مشار الیہ سے مل کر مبتدا، قرأ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، اور سورۃ مضاف، القرآن مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول بھی، قرأ فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تو یہ سبق جو ہو گیا ہمارا مکمل ہوگا۔ اب آئیے اس کے تحت جو مشق ہم ٹیبل کی صورت میں آپ کے سامنے بنا کر پیش کرتے ہیں تو وہ مزید اور آسان ہو جاتی ہے، تو آئیے اس کو سبق کے مطابق پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سبق نمبر 19 کی یہ تمرین آپ کے بارگاہ میں پیش کی جا رہی ہے، اور ایک طرف اس کی اردو رہی ہے اور دوسری طرف اس کی تمرین پیش کریں گے، تو اس طرح سے آپ کے لیے مزید آسانی ہوگی۔ تو دیکھیے یہ سب سے پہلا اس کا جملہ ہے تمرین کا، کسی شخص نے اس کو مار ڈالا۔ اب قتلہ معنی ہوتا، قتلہ معنی مار ڈالا، ہو معنی اس کو، اور رجل اس کا یہ فاعل ہے، قتلہ رجل کسی شخص نے اس کو مار ڈالا۔ ان 2 کی میں نے مدد کی، نصرتہما، نصرتہما، تم نے اس مونس کو مارا، ضربتا، ضربتہا، تم نے مارا اس مونس کو، ضربتہا۔ لوگ ہماری تعظیم کرتے ہیں، یکرمون الناس، یکرمون الناس، لوگ تعظیم کرتے ہیں ہماری، اور یوں بھی بنا سکتے تھے یکرم الناس ایانا، یکرم الناس ایانا، یکرمون الناس۔ میں نے تجھ مونس کو نکالا، اخرج یخرج میں نکالنا، اخرجتو کی، میں نے تجھ مونس کو نکالا۔ لوگوں نے ان کئی مونسوں کو مار ڈالا، قتلہن الناس، الناس قتلہن، یوں بھی کر سکتے تھے قتلوہن، قتلہن الناس، ضمیر منصوب متصل ہے تو فاعل سے پہلے آ گئی، قتلہن الناس۔ خالد نے بھیجا مجھ کو، ارسل خالد ایایا، ارسل بھیجا خالد نے، ایایا مجھ کو، ارسل خالد ایایا۔ زید ہم کو نہیں پہچانتا ہے، زید لا یعرفنا، زید لا یعرفنا نہیں پہچانتا ہے نہ ہم کو، زید لا یعرفنا۔ زید تم لوگوں کو پڑھائے گا، یقرئکم، تم لوگوں کو پڑھائے گا، زید زید، یقرئکم زید۔ ہم نے تیری تعظیم کی، اکرمنا، ہم نے تعظیم کی، کا ضمیر تیری، اکرمنا کا، ہم نے تیری تعظیم کی۔ زید نے ہم کو پلایا، زید اشربنا، زید نے پلایا، اشربنا ہم کو، زید اشربنا، زید نے ہم کو پلایا۔ ان سب کی خالد مدد کرے گا، خالد ینصرہم، خالد کرے گا، ینصرہم ان سب کی مدد، خالد ینصرہم۔ میں زید کا 2 موٹر لے جاؤں گا،
اذهب یذهب معنی لے جانا، اذهب سیارت زیدن میں لے جاؤں گا سیارت سیارتین تھا تو نون گر گیا، اذهب سیارت زیدن۔ ہم نے مسلمانان بمبئی کو دیکھا ہے، قد رأینا ہم نے دیکھا ہے مسلمی بمبئی، قد رأینا مسلمی بمبئی ہم نے مسلمانان بمبئی کو دیکھا ہے۔ تو اس طرح سے یہ آج کا جو سبق تھا لیسن نمبر 19 فیض الادب حصہ اول کا مفعول بھی با ضمیر کی صورت میں، تو آج آپ کے سامنے آپ کی بارگاہ میں یہ سبق پیش کیا گیا۔ اس کو کیسا لگا ضرور بتائیں، اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں، اور ہمارے چینل درس اسلامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، اللہ آپ کے علم میں مزید برکت عطا فرمائے۔